بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. گزشتہ روایت میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہلاکت کی وجہ ایمان اور یقین میں کمزوری اور اس کی وجہ سے امانت داری اور کا فقدان اور خیانت کا آنا، یہ اس امت میں فتنوں کی آنے کی وجہ بیان فرمائی، اور مسلمانوں میں تفرقہ اور مسلمانوں میں یعنی ایک فرقے پر اکٹھے نہ ہونا، ایک جماعت پر اکٹھے نہ ہونا، یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا المیہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے۔ تو اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صحابہ کرام کے لیے مشعل راہ تھی۔ جب لوگوں نے کہا، جو لوگ تھے تو وہ عربی بولتے تھے اور اپنے ہی علاقے اور قبیلے کے لوگ تھے، لیکن اور قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی بعد میں مخالف تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا گزشتہ روایت سے کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ آدمی کو حق اور باطل میں تمیز نہ ہو کہ کون سی جماعت حق ہے اور کون سی جماعت باطل ہے، تو ایسی صورتحال میں آدمی کو چاہیے کہ سارے لوگوں کو ترک کر کے، سارے جماعت کو ترک کر کے صرف اپنے اصلاح اور اپنے حال کی غور کرے اور اپنے یعنی اعمال پر توجہ دے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقِ كُلِّهَا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آدمی کو ایک جماعت کی حقانیت معلوم ہو تو اس کو بھی چھوڑ بیٹھے، نہیں۔ اس زمانے میں یعنی جب اس کو حقانیت معلوم ہو تو اس جماعت کے ساتھ ہو جائے جو جماعت قرآن اور حدیث پر چل رہی ہو، جو جماعت ائمہ مجتہدین کے مسلک کو مضبوطی سے تامے ہوئے ہو۔ لیکن جب صورتحال ایسی ہو کہ آدمی کو پتہ نہ چلے حق اور باطل کا، تو اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ سارے فرقوں کو ترک کر کے یکسو ہو کر صرف ایک جماعت کے صرف اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اور یہ جو آئندہ آنے والی روایت ہے یہ بھی یعنی گزشتہ روایت ہی کا ایک تتمہ ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ میری امت کی جو ہلاکت ہے تو اس ہلاکت کی وجہ لوگوں کا اندھادھند تقلید ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو بڑا بنائیں گے، ایسے لوگوں کی ابتداء کریں گے جو قرآن اور حدیث اور ائمہ مجتہدین کی اتباع یعنی نہ کیے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے۔ تو جب لوگ ایسے یہ لوگوں کی اتباع کرنا شروع کریں تو حقیقت میں وہ انسان نہیں بلکہ وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ تو انسانوں کی اتباع ضروری ہے، شیطانوں کی نہیں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد ایسے امام ہوں گے، یعنی میرے بعد لوگوں میں ایسی مختلف قسم کے جماعت ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، کہ جو علم کے حیثیت سے، علم کے اعتبار سے صحیح راہ پر نہیں چلتے ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور عمل کے اعتبار سے وہ قرآن اور سنت اور ائمہ مجتہدین کے اجتہادات پر عمل نہیں کریں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے قلوبہم قلوب الذئاب، کہ ان کے دل اندھیروں، سختیوں، وسوسوں، شیطانی تلبیسات، خطرناک قسم کے
قاصد آرا اور مختلف قسم کے فاسد خواہشات کی وجہ سے وہ ان کے دل شیاطین کی طرح ہوں گے، لیکن وہ شیطان کے دل فی جسمان انس وہ جو جسد ہوگا وہ انسانی جسد ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جنس تو انسان ہوگا لیکن جو دل ہوں گے اور دلوں میں جو اعمال ہوں گے تو وہ سارے شیطانی ہوں گے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیف اصنع یا رسول اللہ، اس زمانے میں کیا کروں، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع، یعنی تمہیں جو امیر حکم کرے، تو یہ خبر بمعنی امر ہے، تو اس کا معنی یہ مطلب یہ ہے کہ تم اس کی بات سنو، وہ تطیع، اور جو بات ایسی ہو کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو تو اس میں اس کی اطاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ ایک ہے وَإِن ضُرِبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ تمہارا یعنی اگر تم امیر کی اتباع کرو تو لوگ تمہیں مارے کہ تم کیوں امیر کی اتباع کر رہے ہو، تو پھر بھی امیر کی اتباع کرو. اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر امیر تمہیں مارے اور تمہیں تمہارا حق نہ دے اور تم سے اپنا حق مانگے تب بھی امیر کی اتباع کرو. وَأَخَذَ مَالَكَ، اور وہ تمہارا مال لے لے. مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی صورتحال میں جب وہ امیر تمہیں گناہ کا حکم کرے تو گناہ کے حکم میں اس کی اتباع نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ اور وہ تم سے مال لینا چاہے، اس کو تمہیں کہے کہ بھئی تم گناہ کی اتباع کرو، تم گناہ کا کام کرو ورنہ میں تمہیں ماروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کا اتباع نہ کرو اور ان کے مارنے کو برداشت کرو. اور اگر مارنے کو برداشت نہیں کر سکتے تو اپنا مال چھوڑ دو اور اس سے بھاگ جاؤ. سمجھے؟ اگر وہ تمہیں قرآن حدیث کی اتباع کا حکم دیتا ہے لیکن تمہارے مالی حقوق کو پورا نہیں کرتا، تم سے مال لینا چاہتا ہے، تو اپنا مال دے دو ان کو، لیکن قرآن حدیث کی اتباع کرو، شریعت کی اتباع کرو. لیکن اگر وہ تمہیں یعنی تمہارا مال بھی لینا چاہے، تمہارا دین بھی لینا چاہے اور تمہیں مارے بھی، تو اس صورت میں تم اپنا دین مت دو، مارنے کو برداشت کرو. مال کو بھی دے دو، مارنے کو بھی برداشت کرو، لیکن اپنا دین مت چھوڑو. لیکن اگر تمہیں ایسا موقع ملے کہ تم مال کو بھی دے دو اور یعنی دین کو بچاؤ، دین کو بچانے کا تمہیں موقع ملے تو اپنے دین کو بچاؤ اور ظاہراً اس کی اتباع کرو. جسے ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے امیر امراء کی زبان سے اطاعت کریں گے. یصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه وفي روایت ويفر منهم بدینه، کہ وہ اپنے دین کو لے کر وہ ان سے بھاگیں گے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل میں اتباع ہے. اگر لوگ سچے لوگوں کی اتباع کریں تو سیدھے راہ پر چلے، لیکن آخری زمانے میں لوگ وہ بس اندھا دھند تقلید کریں گے، کسی کو اپنا امیر بنائیں گے اور اس کی پھر یعنی اگر وہ غلط پر ہو، وہ شیطان ہو، شیطانوں کا کام کرے، ظاہر شکل انسانوں کا ہو، ظاہر شکل مسلمانوں کا ہو، ظاہر شکل وہ بڑے صلحاء اور نیک لوگوں کا ہو، لیکن وہ شیطانوں کی اتباع کر رہا ہے تو لوگ بھی اس کے پیچھے چل رہے. وہ جہنم میں گر رہا ہے، لوگ بھی اس کے پیچھے جہنم میں گئے. وہ تمہاری طرح زبان بولے گا، تمہاری طرح عادات کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوگا. جیسے کہ دوسری روایت میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شیاطین نکلیں گے. اصل میں ہوں گے شیاطین، جو شیاطین سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں باندھ دیتے، تو وہ شیاطین نکلیں گے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، وہ شیاطین جو شیطان سلیمان علیہ السلام نے جن کو باندھا تھا وہ آخری زمانے میں نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کو دین سکھائیں گے. تو وہ اپنے مطلب کا دین سکھائیں گے، جو دین سے شیطان سکھائے تو وہ دین کیسا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم جو وہاں امیر ہے اس امیر کی اتباع کرو. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادرو، تم سبقت کرو،
تم جلدی کرو بالاعمال اعمال صالحہ کے ادا کرنے میں، اعمال صالحہ کی مشغولیت میں، فتنن ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے، جو فتنے کا قطع اللیل المظلم، وہ فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، جیسے کہ اندھیری رات کا ٹکڑا وہ انتہائی تاریک ہوتا ہے اور وہ انتہائی سیاہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ نظر نہیں آتا، تو اسی طرح وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں اچھائی، صلاح اور برائی، فساد وغیرہ وہ نظر نہیں آئیں گے. جسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کہ یعنی لوگوں کے دل وہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں اور وہ ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہیں. تو اس طرح فتنے بھی اس طرح ہوں گے کہ جو اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، اس میں یعنی حق اور باطل وہ معلوم نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو جب وہ انتہائی خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے، جو قتل و غارت سے اور ایک دوسرے کا مال چھیننے سے اور مسلمانوں کے درمیان دین اور دنیا کے معاملات میں اختلافات کے ابھرنے سے وہ فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ان فتنوں کی وجہ سے تم اپنے اعمال کو اس زمانے میں صحیح طریقے سے پورے طور پر ادا نہیں کر سکو گے اور نہیں ان اعمال میں اس زمانے میں یعنی نیکی کے اعمال کی طرف تمہیں یعنی جلدی کرنا نصیب ہوگا. نیکی کے اعمال تم اس زمانے میں نہیں کر سکو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے نیک اعمال کرو، یا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بناؤ، اور جب فتنے آئیں گے تو تم نیک اعمال کے عادی ہوں گے. تو نیک اعمال کے عادی ہونے کی وجہ سے تم لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، اور تم پہلے سے نیک اعمال کی طرف یعنی رغبت کی وجہ سے، نیک اعمال کی عادت کی وجہ سے تم نیک اعمال کی طرف یعنی دوڑو گے. تو اس وجہ سے یہ دو مطلب ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا. اور یصبح الرجل مؤمنا، ایک آدمی تو یعنی ایمان، اصل ایمان کے ساتھ تو موصوف ہوگا، اصل ایمان کے ساتھ تو وہ موصوف ہوگا صبح کے وقت ویمسی کافرا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے گا، یا کفار کی طرح کفار جیسا مشابہ اعمال کرے گا، یا کفار کی طرح وہ اعمال کرے گا. یا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح کو مومن ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھے گا اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھے گا، اور شام کو کافر ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھے گا اور حرام کو حلال سمجھے گا. یعنی صبح وہ ایک مجلس میں بیٹھے گا تو دین کے متعلق ایک تاثر ہوگا، شام کو ایک دوسرے مجلس میں بیٹھے گا تو دین کے متعلق ایک دوسری قسم کا تاثر ہوگا. ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے مجلسیں ہوں گی. ایک میں بیٹھے گا تو کفر کی باتیں سنے گا اور اس کفر پر یہ کفر کو اسلام سمجھے گا، اور دوسرے مجلس میں بیٹھے گا تو اسلام کو کفر سمجھے گا اور کفر کو اسلام سمجھے گا. تو ایک وقت میں مسلمان اور دوسرے وقت میں وہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی وہ اگر کفر کا ارادہ کرے تو کفر کے ارادے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. کفر کے ارادے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کی صورتحال اس طرح ہوگی، اور پھر مسلمانوں میں دین کی وقعت نہیں ہوگی، دین کی وقت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی. اس وجہ سے دین کو لوگ ساز و سامان کی طرح بیچیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور ایک آدمی وہ اپنے دین کو چھوڑنے میں وہ دیر نہیں لگائے گا. جس طرح آدمی اپنا سامان بیچتا ہے تو اسی طرح یعنی دنیا کا جو سامان آدمی بیچتا ہے، اسی طرح آدمی اپنا دین بھی دنیا کی ایک چھوٹی سی سامان کے بدلے وہ بیچے گا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ یعنی فتنے ہوں گے، آدمی صبح مومن اور شام کو کافر ہوگا، مگر وہ آدمی ان فتنوں سے بچے گا جس آدمی کو اس زمانے میں علم حاصل ہوگا ان فتنوں کا جو پہلے سے جس کو علم حاصل ہوگا تو آدمی اس زمانے میں فتنوں سے بچے گا. اور
یہ فرمایا پیچھے کہ مسلمانوں میں خطرناک قسم کی یعنی عصبیت ہوں گی، مسلمانوں میں خطرناک قسم کی یعنی عصبیت اٹھ کھڑی ہوگی، مسلمانوں میں ایک دوسرے کا مال وہ حلال سمجھیں گے، ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کا خون اور مال حلال سمجھیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو والی ہوں گے، مسلمانوں کے جو گورنر ہوں گے، جو بادشاہ ہوں گے، وہ مسلمانوں کا خون وہ حلال سمجھیں گے اور عام مسلمانوں کا خون بہائیں گے، اور ان کے جو فوجی اور جو پولیس ہوں گے وہ بھی بغیر وجہ کے اپنے بڑوں کی بات مان کر مسلمانوں کا خون بہائیں گے. ایک دوسری روایت میں فرمایا دو قسم کے لوگ میری امت میں جنت کا بو نہیں سونگیں گے، ایک وہ جن کے پاس گایوں کے دموں کی طرح وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، ڈنڈے ہوں گے اور چابک ہوں گے، تو ان کے پیچھے مت جاؤ، تو ان کا نہ شرطی بنو، شرطی کا لفظ ہے تو اس کا شرطی بھی نہ بنو اور اس کا عریف بھی نہ بنو، اس کا جاسوس مت بنو. اور مسلمانوں کا مال بغیر حق کے وہ لیں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، اور یعنی اور ان کو جو باتیں بتائیں گے وہ بھی علماء سو بتائیں گے، جو ناروا کام کرتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں مسلمانوں کے خون بہانے کا، ان کے فتوے علماء کرام ان کو دیں گے، اور علماء کرام ان فتووں کے بدلے مال حاصل کریں گے، ان فتووں کے بدلے مراعات حاصل کریں گے اپنے جسم کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مدارس کے لیے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں یا جو خرید و فروخت کے معاملات چل رہے ہیں، ان میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھیں گے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، فضائل اعمال میں بھی شیخ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بادروا بالاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات آنے سے پہلے نیک اعمال کی عادت بناؤ اور نیک اعمال کو اب کی طرف ابھی سے دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو نیک اعمال کے کرنے میں. پہلی جو ہے وہ ہے کہ ہر امن بڑھاپے کے آنے سے پہلے، ایسا بڑھاپا جو آدمی کو کاٹے، ایسا موت جو اچانک آئے، اور ایسا مرض جو آدمی کو اچانک اپنی جگہ پر بیٹھا دے، اور ٹال مٹول کا زمانہ کرنے سے پہلے کہ آدمی نیک اعمال کا موقع کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، آئندہ دن شروع کروں گا، تو اس سے پہلے. اور ایک دوسری بات میں فرمایا کہ نیک اعمال کے کرنے میں تمہیں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ فقر آئے گا، ایسا فقر کہ اس فقر کے آنے کی وجہ سے تم دین کو، اپنے اعمال کو، سب کو بھلا بیٹھو گے، یا ایسی مالداری آ جائے کہ اس مالداری کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کا سرکش بن جاؤ، یا ایسا مرض آ جائے جو تمہاری ساری زندگی کو، تمہاری جوانی کو فاسد کرے، اور یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ تم اس بڑھاپے میں پاگل پن کی طرح، پاگلوں کی طرح یعنی دوسروں کا محتاج ہو جاؤ، اور یا ایسا موت آ جائے کہ موت بس تمہارے سامنے تیار ہو، تو اس وقت تم نیک اعمال کی طرف دوڑو گے، یا دجال آ جائے، اور دجال سب سے خطرناک جس کا انتظار کیا جاتا ہے دنیا میں، سب سے خطرناک شریر وہ دجال ہے، اور یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو اعمال کے نہ کرنے کے لیے، تو والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بہت بڑی مصیبت اور بہت کڑوی چیز ہے. اور ایک دوسری بات میں فرمایا کہ اعمال کے کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کے جاؤ، ابھی سے اعمال کی عادت بناؤ، اور 6 اوقات کے آنے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو اور نیک اعمال کا یعنی اپنے آپ کو عادی بناؤ. ایک ہے امارت الصفحاء، جب بیوقوفوں کی حکومت آ جائے، بیوقوفوں کی حکومت آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف عادت بناؤ. وکثرت الشرط، جب زیادہ فوجی بھرتی ہو جائے اور ہر ملک میں زیادہ فوجی ہو اور پولیس ہو اور رینجر ہو، مختلف قسم کے لوگ ہو، ایسے حالات جب آ جائے تو بس سمجھو کہ اب ایمان بچانے کا موقع ہاتھ سے چلا گیا. لہذا اعمال کی طرف وبیع الحکم، اور یہ کہ فیصلے خرید و فروخت پر ہو. واستخفافا بالدم، اور لوگوں میں خون کا معاملہ وہ انتہائی یعنی خفیف سمجھے، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کی عزت اور قطع رحمی، اور اس زمانے میں کہ جب علماء اور قراء قرآن کو مزامیر بنائیں گے، گانے بجانے والوں کی طرح
جیسے کہ گانے بجانے والی عورتیں ہیں، لوگ ان کے پاس جمع ہو کر ان کی گانے بجانے سنتے ہیں، تو لوگ اسی طرح قرا کو اکٹھے جمع کر کے داڑھی منڈوائے ہوئے ان کے پاس جمع ہو کے ان سے قرآن سنیں گے، اور وہ گانوں کی طرح وہ قرآن سنائیں گے. تو سمجھو کہ بس قیامت قریب ہے. اور لوگ ایسے لوگوں کی تلاوت سنیں گے جو علم میں سب سے کم، عمل میں سب سے کمینے، اور دنیا میں سب سے ذلیل لوگ ہوں گے، لیکن لوگ ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سنیں گے. جب یہ زمانہ آ جائے تو تم اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب فکر کی بات ہے کہ اب ہم کیسے زمانے میں